یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم مخلوق کو خالق پر ترجیح دیتے ہیں تو اللہ ہمیں مخلوق کے ہاتھوں سے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں، کسی چیز کو پانے کی ہم بار بار دعائیں کرتے ہیں اور وہی چیز اللہ ہم سے چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا نہ ملنا ہی ہمارے حق میں اچھا تھا اور ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بڑھ کے کچھ اچھا نیا عطا کرنے والے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم مخلوق کو خالق پر ترجیح دیتے ہیں تو اللہ ہمیں مخلوق کے ہاتھوں سے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ جب ہم کسی انسان کو وہ عزت دیتے ہیں، وہ مقام دیتے ہیں جس کے وہ لائق نہیں ہوتا، تو اللہ اسی انسان کے ہاتھوں سے ہمیں رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا سب کچھ ہمارے اللہ سے ہی جڑا ہوا ہے، ہمارا سب کچھ ہمارا مالک و خالق ہی ہے۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے، بندوں سے، اپنے جیسوں سے مانگتے ہیں یا امیدیں باندھتے ہیں تو اس کا نتیجہ رسوائی اور بے چینی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کسی نے بتایا کہ دشمنان اسلام مشرکین مکہ آپ کو نیست و نابود کرنے کے لیے اتنی پلاننگ کر رہے ہیں، اتنے سالوں سامان کے ساتھ آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ اللہ ہی سے ہونی چاہیے، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ سے پر امید ہوتا ہے اور لوگوں سے نا امید ہوتا ہے، اور منافق لوگوں سے امید رکھتا ہے اور اللہ سے نا